ہے مخدوم جہاں شرف الحق والدین حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم اس وقت حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الہی بحرمت خواجہ نجیب الدین فردوسی، الہی بحرمت خواجہ رکن الدین فردوسی، الہی بحرمت خواجہ بدر الدین سمرقندی۔ دہلی میں آپ ان تمام خواجگان میں سے ہیں جن کو باعث خواجہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی، پھر حضرت خواجہ امام علی موسیٰ، پھر حضرت خواجہ امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، اور اسی طرح سے پھر امام باقر، امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر امام حسین سے حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے۔ تو دہلی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ دہلی حضرت دہلی کہی جاتی ہے یا دہلی شریف کہی جاتی ہے، کیونکہ اس دہلی میں بھی بہت سارے اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین آرام فرما ہیں۔ جہاں سلسلے چشتیہ کے بزرگان دین ہیں تو وہیں نقشبندی، سہروردی اور قادری بزرگان دین بھی بڑی تعداد میں اس دہلی میں ہیں، تو وہیں فردوسی سلسلے کے بزرگان دین بھی اسی دہلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور دہلی شریف میں چونکہ سب سے پہلے جو علاقہ بسا تھا وہ مہرولی شریف ہے، اور مہرولی شریف میں بھی بہت سارے اولیاء اللہ آرام فرما ہیں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین کے لیے جس شہر کا انتخاب کیا تھا وہ بھی شہر مہرولی شریف ہے، اور مہرولی شریف میں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ مہرولی میں بہت ساری مسجدیں بھی ہیں، اور ان مسجدوں کے اماموں میں بڑا ہی اہم نام حضرت حافظ و قاری مولانا انتظار القادری صاحب کا ہے۔ حافظ و قاری مولانا انتظار القادری صاحب کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو درگاہ ہے یہ درگاہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور درگاہ کے برابر میں ہی یہ مسجد ہے جو پہاڑ والی مسجد کہی جاتی ہے۔ تو ہم حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ یہ درگاہ یوں تو تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن خاص طور سے بہار کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے حافظ و قاری مولانا انتظار القادری صاحب کا استقبال ہے۔ حضرت کیا فرمانا چاہیں گے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ دہلی شریف میں تو بہت سارے بزرگان دین آرام فرما ہے، لیکن مہرولی شریف کی الگ اپنی ایک نوعیت ہے۔ چونکہ مہرولی شریف میں تمام اولیاء کاملین بالخصوص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم سماع الدین، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی و دیگر بہت سارے بزرگان دین ہیں، لیکن میں الحمدللہ تقریباً 1996 سے پنکھے والی مسجد قریب میں ہے، اولیاء مسجد کے قریب میں، اس میں کافی زمانے کے ساتھ میں امامت کر رہا تھا، لیکن میں آئے دن انشاءاللہ الحمدللہ یہاں سے فیض حاصل کرتے رہتا ہوں۔ تمام بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پر جا کر حاضری بھی ہوتی ہے، اور فیض میں ہی کیا پوری دنیا ان سے فیض حاصل کرتی ہے۔ کہ حضرت مخدوم جہاں کے پیر و مرشد ہیں آپ، بہار شریف میں جو منیر شریف ایک جگہ ہے، منیر شریف حضرت مخدوم جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مخدوم جہاں شرف الحق والدین حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہم اس وقت حاضری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی مخدوم جہاں کے بارے میں یا سلسلے فردوسیہ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔ حضرت مخدوم جہاں کا چلہ بھی یہیں پر ہے، ہم نے اس چلے کی بھی زیارت کی۔ آپ جو اپنی اسکرین پر یہ جگہ دیکھ رہے ہیں کا چلہ ہے۔ اب آئیے چلے کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ میں حضرت مخدوم شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کر لیں۔ یہ جو آستانہ ہے یہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ سلسلے فردوسیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں کہ دہلی میں آپ ان تمام خواجگان میں سے ہیں جن کو باعث خواجہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں حضرت شیخ عماد الدین فردوسی۔ دلی میں ہی اوبروئے ہوٹل ہے، اور اوبروئے ہوٹل کے سامنے جو درگاہ ہے وہ حضرت شیخ عماد الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو یہ آستانہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت اور اجازت دی اپنے بھائی شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہوئے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں پر حضرت شیخ کا سلسلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ اوپر تک کیسے جاتا ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ الہی بحرمت خواجہ نجیب الدین فردوسی، الہی بحرمت خواجہ رکن الدین فردوسی، الہی بحرمت خواجہ بدر الدین سمرقندی، الہی بحرمت خواجہ سیف الدین،
الہی بحرمت خواجہ نجم الدین کبریٰ، الہی بحرمت خواجہ ضیاءالدین نجیب سہروردی۔ تو اگر آپ کسی بھی سلسلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو بزرگان دین ہیں ان کے ناموں کو آپ پڑھ لیں، ان کا شجرہ پڑھ لیں تو بہت کچھ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو جس طرح سے یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کے اوپر نام حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی کا، پھر حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی، دلی میں کوٹلہ فیروز شاہ کے برابر میں ایک درگاہ ہے حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی کی۔ تو وہ جو بزرگ ہیں وہ سلسلہ فردوسیہ کے بزرگ ہیں، اور حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ سیف الدین، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ بلی تراش، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ ضیاءالدین نجیب سہروردی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ وجہ الدین ابو حفص۔ تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ ابو القاسم جنید بغدادی، اور پھر حضرت خواجہ سری سختی، پھر حضرت خواجہ معروف کرخی، پھر حضرت خواجہ امام علی موسیٰ، پھر حضرت خواجہ امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، اور اسی طرح سے پھر امام باقر، امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر امام حسین سے حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کو یہ پورا سلسلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کوٹلہ فیروز شاہ کے بالکل قریب میں ہی ہے، تو اگر آپ وہاں حاضری دینا چاہیں تو حاضری دے سکتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی کی یہ جو وصیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑے غور و فکر کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ ترک خودی میں مشغولیت کے علاوہ کسی چیز میں مصروف رہنا غلطی ہے۔ کھانا، سونا، بات چیت کرنا انسانی طبیعت کے حسب ضرورت ہونا چاہیے، یعنی بزرگان دین کی عادت ہوتی تھی کم بولتے تھے، کم کھاتے تھے، کم سوتے تھے، تو یہ بزرگان دین کی بڑی خاص عادت ہوتی تھی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ کسی وقت بے وضو رہنا درست نہیں، اگرچہ آدھی رات جاڑے کا موسم ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو، وضو کے بعد 2 رکعت نماز کسی حال میں فوت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان بزرگان دین نے فرائض تو ادا کیے ہی ہیں، اور نوافل بھی اس طرح ادا کیے کہ کبھی بے وضو نہیں رہے، اور ساتھ میں وضو کرنے کے ساتھ ساتھ میں نوافل بھی پڑھتے تھے، اور کم سے کم 2 رکعت نماز ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ آئیے حاضری بھی آپ کے اندر کرا دیتے ہیں۔ یہ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، آپ تمام لوگ حاضری بھی کر لیں اور ساتھ ہی سلام بھی پیش کر لیں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی کا صدقہ عطا فرمائے۔ سلسلہ فردوسیہ کے وہ عظیم بزرگ کے جن کی بارگاہ میں حضرت مخدوم جہاں نے فیض حاصل کیا، اسی بارگاہ میں حضرت مخدوم جہاں نے تمام سلوک کے مراحل طے کیے۔ حضرت کا وصال مبارک 13 محرم الحرام کو ہوا، 733 ہجری، یہاں پر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے حضرت مخدوم شیخ نجیب الدین فردوسی وصال 13 محرم 733 ہجری۔ تو یہ مزار مبارک ہے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر آپ بھی اس سلسلے کے بارے میں یا اس سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس درگاہ پر ہماری حاضری جو ہے حضرت مولانا حافظ و قاری انتظار القادری صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ تمام لوگ بھی شکریہ ادا کریں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کا صدقہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔